کتابوں کی رونمائی کا یہ سیشن پاکستان کے مشہور و معروف افسانہ نگار، شاعر، ادیب اور محققین کی جانب سے لکھی گئی کتابوں کا ہے. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دور آن لائن پبلیکیشنز پہ زیادہ زور دیتا ہے، لیکن ایسے میں چھپی ہوئی یا شائع شدہ کتابوں کی اپنی اہمیت ہے. اور جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کو شائع کروا رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں، وہ قابل ستائش اور داد و تحسین کے مستحق ہیں. اور ایسے ادارے بھی بہت ہماری تعریف کے مستحق ہیں جو ان کتابوں کی رونمائی کرواتے ہیں اور لوگوں تک ان کو پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے شاعر، ادیب اور بڑے لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ ہمیں لکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں فراہم کرتے رہتے ہیں. ایسا ہی ایک سیشن کتابوں کی رونمائی کا انجمن آرٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے آج منعقد کیا گیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر نجیبہ عارف، مبین مرزا صاحب، عباس تابش صاحب تو تشریف نہیں لائے، طاہر سلطانی صاحب، اختر رضا سلیمی صاحب، محمد حمید شاہد صاحب، رخسانہ صبا صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین حمید صاحبہ، سعید نقوی صاحب، افتخار عارف صاحب، ناہید سلطان مرزا، شبر زیدی صاحب. آپ لوگ پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. میرا خیال ہے پروگرام کا کتابوں کی رونمائی کا آغاز کرتے ہیں. ابھی محترمہ ناہید سلطان مرزا صاحبہ اور افتخار عارف صاحب تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ سعید نقوی صاحب بھی نہیں آئے. تو شروع کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے احوال و آثار. یہ کتاب مبین مرزا صاحب کی ہے. ان کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ ہے اور آج کل کی دنیا کے حوالے سے اور حالات و واقعات کے اعتبار سے کتاب لکھی گئی ہے. مبین مرزا صاحب افسانہ نگار ہیں، خاکہ نگار ہیں، شاعر ہیں اور تنقید کے حوالے سے بھی آپ کا بہت اہم کام ہے. مکالمہ کے مدیر ہیں. آپ کی شاعری کا ایک مجموعہ، افسانوں کے 3 مجموعے اور خاکے، اس کے علاوہ 1 صدی کے خاکوں کا بھی مبین صاحب نے انتخاب کیا ہے. 3 کتابیں مرتب کی ہیں. اکیڈمی ادبیات کے شماروں کے بھی آپ نے انتخاب کیا ہے. تو اور ان کی کتاب پہ بات کرنے کے لیے، تعارف پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، تنقید پر بہت اہم کام کیا ہے. ان کا ادب پہ کیا ہوا ہر کام اہم اور نمایاں حیثیت کا حامل ہے. تدریس سے وابستہ رہیں اور مختلف ملک کی معروف جامعات سے آپ کا تعلق رہا. آج کل اکیڈمی ادبیات پاکستان کی چیئرپرسن ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ کتاب کا تعارف پیش کریں. بہت شکریہ. جس کتاب کا تعارف مجھے کروانا ہے وہ مبین مرزا صاحب کے افسانوں کا مجموعہ ہے جس کا نام احوال و آثار ہے. یہ ان کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ ہے. اس سے پہلے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، خوف کے آسمان تلے اور زمینے اور زمانے. یہ تیسرا مجموعہ جس کا نام احوال و آثار ہے، اور اس مجموعے کا نام کافی گمراہ کن ہے. میرے ہاتھ میں جب یہ کتاب آئی تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے افسانوں کا مجموعہ آ رہا ہے، لیکن کتاب دیکھتے ہی پہلی بار میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ کوئی اور کتاب ہے، کوئی تحقیق یا تنقید کی کتاب ہے، کسی مخطوطے کو کھنگالا ہے یا کسی شخصیت کے بارے میں بات کی ہے. لیکن جب کھولا تو وہ افسانوں ہی کا مجموعہ تھا. ابھی پچھلے دنوں فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی جس میں اس کتاب پر تبصرہ کیا گیا تھا اور اسے خود نوشت کہا گیا تھا، اور خود نوشت کے اعتبار ہی سے اس پر پوری رائے دی گئی تھی یا اس کا تجزیہ کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے یہ کتاب دلچسپی کی حامل ہے کہ انہوں نے احوال و آثار کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ایک طرح سے اپنے قاری کو بھٹکانے کی کوشش کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ افسانوں ہی کا مجموعہ ہے. اس میں کل 12 افسانے شامل ہیں، اور ان 12 افسانوں میں ہمیں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک صاحب جو بظاہر سوٹ بوٹ اور ٹائی وائی لگاتے ہیں، ان کے اندر ایک قدیم زمانے کی روح بیٹھی ہے، اور اس قدیم روح کے اندر ایک قصہ گو چھپا ہوا ہے. تو ان افسانوں میں قصہ گوئی کا انداز بہت نمایاں ہے. یہ بات ہم افسانے کے پہلے صفحے سے محسوس کرتے ہیں، لیکن جب آخری صفحے پر پہنچتے ہیں تو بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے.
کیونکہ آخری صفحے پر تو انہوں نے اپنا جو نقاب اوڑھ رکھا تھا قصہ گوئی کی شخصیت پر، وہ بالکل اتر جاتا ہے اور وہ کھل کر قصہ گو کی حیثیت سے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان افسانوں کے بنیادی موضوعات اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو نوسٹیلجیا نظر آتا ہے۔ نوسٹیلجیا بڑا یہ بھی ایک گمراہ کن لفظ ہے۔ بعض اوقات اس کو ماضی پرستی کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات ماضی گزیدگی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن نوسٹیلجیا میں بہت کچھ ہے۔ احساس زیاں بھی ہے، یادگیری بھی ہے، اور اپنے حال کا ماضی کی روشنی میں تجزیہ بھی ہے۔ یہ سب موضوعات ان کے افسانوں کے غالب موضوعات میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کی اس زمانے کی جو ان کا ماضی رہا، جو کرداروں کا ماضی تھا، اس ماضی کی ان اقدار کو، ان روایات کو، ان رسوم کو یاد کیا ہے جو اب ہماری تہذیبی زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہماری تہذیبی زندگی میں ایک بھیانک خلا اور ایک سرد مہری اور ایک اجنبیت اور بیگانگی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ یاد اتنی شدت سے ان کرداروں پر حملہ آور ہوتی ہے کہ بعض اوقات انہیں ذہنی مریض سمجھ لیا جاتا ہے، اور وہ اپنے اس ذہنی دباؤ کا مقابلہ نہیں کر پاتے جو ماضی کی یاد سے اور اس احساس زیاں سے پیدا ہوتا ہے جو ماضی سے بچھڑنے کے بعد یا ماضی کی صورتحال سے نکلنے کے بعد ان کرداروں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ماضی پسندی میں یا ماضی کی اس یادگیری میں ان کے ہاں در حقیقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ ماضی نہیں ہے، وہ حال ہے۔ در حقیقت وہ حال میں ہونے والی اس انہدام کا ذکر کر رہے ہیں، اس انہدام کا المیہ بیان کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری تہذیبی اور سماجی زندگی میں ایک سرد مہری سی در آئی ہے، ایک بیگانگی سی در آئی ہے، اور ایک اجنبیت سی در آئی ہے۔ اس انہدام کا المیہ اور اس انہدام کا مرثیہ یہ ان افسانوں میں غالب موضوع نظر آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا موضوع جو بہت مجھے محسوس ہوا غالب آتا ہوا، وہ شہر کراچی اور اس کی زندگی اور اس کے امکانات اور اس پہ گزرنے والی واردات کا قصہ ہے۔ کراچی میں سماجی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے، یعنی مختلف طرح سے کراچی کے باسیوں میں جس طرح تقسیم پیدا ہوئی ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں کراچی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایک بڑا میٹروپولیٹن، ایک بڑا شہر جس میں دور دراز سے لوگ آتے تھے اپنا روزگار ڈھونڈنے کے لیے، اور آ کر یہاں پر اپنے لیے ایک نئی زندگی اور اس کے امکانات تلاش کرتے تھے۔ وہ کس طرح آہستہ آہستہ تشدد، دہشت گردی اور لسانی اختلافات اور تعصبات کی آماج گاہ بن گیا ہے، یہ ان کا مسئلہ رہا ہے ان افسانوں میں بنیادی طور پر۔ تکنیک اور تکنیک کے اعتبار سے دیکھیں تو اگرچہ یہ بیانیہ افسانے ہیں، لیکن ایک چیز اس میں دو تین چیزیں جو مجھے نمایاں نظر آئیں۔ ایک تو ان کے ہاں میکسملزم ہے، جب وہ بیان کرتے ہیں اپنے افسانے کا جو نیریٹو بناتے ہیں تو اس میں وہ جزیات پر بہت توجہ دیتے ہیں اور بہت تفصیل سے وہ ایک فضا بناتے ہیں۔ اس فضا کو بنانے میں وہ بہت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے وہ ایک ماحول کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ براہ راست تھیم کی طرف یا براہ راست مرکزی خیال کی طرف جلد بازی میں جست لگانے کی بجائے وہ اپنے فنکارانہ مہارت کا بہت بڑا حصہ اس فضا بندی پر صرف کرتے ہیں جس فضا میں وہ اپنے ماحول یا اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو بہت نمایاں مجھے نظر آئی وہ ان کے ہاں زبان کا استعمال ہے، خاص طور پر متروک الفاظ کا یا ایسے الفاظ کا استعمال جو اب عام طور پر ہماری بول چال تو کیا تحریر سے بھی نکلتے چلے جا رہے ہیں، نہ تو رسمی طور پر استعمال ہوتے ہیں نہ غیر رسمی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ مبین مرزا صاحب کا ایسا لگتا ہے کہ ایک دانستہ قدم ہے ان الفاظ کو زندہ کرنے کے لیے، یا زبان کے اس پہلو کو زندہ کرنے کے لیے جو آہستہ آہستہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے مرتا چلا جا رہا ہے۔
تو اپنے خاکوں کے مجموعے میں بھی انہوں نے ایسے بہت سے، اس وقت تو میں نے ایک فہرست بنائی تھی ایسے الفاظ کی جو اب استعمال میں نہیں ہیں لیکن ان کے ہاں یہ استعمال میں آ رہے ہیں. ان افسانوں میں بھی ایسے بہت سے الفاظ ہمیں ملتے ہیں جو قدیم اور متروک الفاظ ہیں، اور جو مثال کے طور پر ہماری بڑی بوڑھیوں کے استعمال میں آتے رہے. ہم اپنے گھروں میں ایک اردو بولنے والے گھروں میں ان الفاظ کو عام طور پر سنتے رہے، لیکن اب تو بڑی بوڑھیاں بھی وہ نہیں بولتی اور نئی نسلیں بھی اس سے ناواقف ہیں. تو مبین مرزا صاحب کے ہاں ایک شعوری کوشش ملتی ہے ان الفاظ کو زندہ کرنے کی. ٹیکنیک کے حوالے سے اگرچہ زیادہ تر بیانیہ تکنیک انہوں نے استعمال کی ہے، لیکن کہیں کہیں تجربہ بھی ملتا ہے. مثال کے طور پر ان کے افسانے جنگ دغل میں ایک تکنیک کا بہت واضح تجربہ ملتا ہے جس میں وقت کو انہوں نے استعمال کیا ہے اور بیک وقت ایک جگہ پر رہتے ہوئے مختلف اوقات تاریخ کے مختلف ادوار کو وہ اپنے افسانے میں لے کر آئے ہیں اور ان کی مدد سے انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو ان کے افسانوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں. میں سمجھتی ہوں ایک بہت دلچسپ مجموعہ ہے. اور آخری بات جو میں نے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا کہ کیا یہ خود نوشت ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک وجود ہمارے درمیان موجود رہتا ہے وہ پڑھنے والے اور اس کی تخلیق کے درمیان ایک حجاب کی صورت ہوتا ہے، کیونکہ پڑھنے والا جب کسی تخلیق کو پڑھتا ہے تو وہ وجود کے حوالے سے پڑھتا ہے. یہ حجاب اس کتاب میں شاید موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو خود نوشت کہا جاتا ہے، کیونکہ پڑھنے والا یہ سوچ کر پڑھتا ہے کہ اچھا یہ بات بھی ان کے تجربے میں آئی ہوگی، یہ بات بھی ان کے تجربے میں آئی ہوگی. اس سے اگر ہم قاری کی تربیت کر سکیں اور قاری کو آمادہ کر سکیں کہ وہ لکھی ہوئی چیز کو جب پڑھتا ہے تو اسے ایک ادب پارے کے طور پر، ایک فکشن کے ٹکڑے کے طور پر پڑھے، اسے مصنف کی خود نوشت کے طور پر نہ پڑھے اور اس میں سے وہ مانوس چیزیں اور مانوس شخصیات اور منظر تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے جو ہمارے ہاں ایک گوسپ کی صورت میں تلاش کیے جاتے ہیں. تو پھر ہم ادب پارے سے زیادہ بہتر طور پر آشنا ہو سکیں گے اور اس کی روح کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ نجیبہ عارف صاحبہ، آپ نے بہت مفصل تعارف پیش کیا ٹیکنیک کے اعتبار سے بھی، اس میں جس طرح کے الفاظ اور جس طرح سے انہوں نے مختلف طریقے سے اس کو برتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا تعارف کیا ہو سکتا ہے. اب میں ہمارے پاس ہمارے دو معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں. سعید نقوی صاحب جن کا مسز ڈالوے کتاب ہے جس کی آج رونمائی ہوگی، اور اس پہ تعارف پیش کرنے کے لیے اردو ادب کا بہت معتبر نام جناب افتخار عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اوپر تشریف لے آئیں. شکریہ. تمام مصنفین اور ان کا تعارف کروانے والے ماہرین بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کے سب. اس کے بعد جو اگلی کتاب جس کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ کتاب ہے ڈاکٹر یاسمین حمید کی ایک اور رخ. یہ کتاب جو ہے ان کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جو کہ مختلف تخلیق کاروں پر شعر و ادب کے حوالے سے لکھے گئے ہیں. ڈاکٹر یاسمین حمید معروف شاعرہ ہیں، مترجم ہیں، ان کی تنقید بھی شائع ہوتی رہتی ہے. ان کے اردو کے نظم نگاروں کے انگریزی میں ترجمے بہت اہمیت رکھتے ہیں. آپ نے جنوبی ایشیا کی منتخب نظموں کا انتخاب اور ترجمہ شائع کیا ہے. پاکستان اور بیرون ملک اردو ادب کے حوالے سے ایک بہت معتبر نام ہے. ان کی کتاب ایک اور رخ پہ تعارف پیش کریں گی ڈاکٹر رخسانہ صبا، جو خود بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت منجھی ہوئی شاعرہ ہیں، محقق ہیں، تنقید نگار ہیں، نظامت کار ہیں. آپ کی اب تک 3 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. ایک شعری مجموعہ راک روشن ہے، اور آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا انسان، جو علی جی کی طویل نظم انسان پہ لکھا گیا تھا اور جسے انجمن ترقی اردو نے شائع کیا. اس کے علاوہ جہاد سر سید آپ کی تیسری کتاب ہے جو مرتبہ ہے. تو میں ڈاکٹر رخسانہ سے درخواست کروں گی کہ اس کا ترجمہ پیش کریں. بہت شکریہ یاسمین. کتاب چونکہ انتہائی سنجیدہ یاسمین حمید صاحبہ کی مختلف موضوعات پر ہے
تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس پہ کچھ لکھ لیا جائے، لیکن میں پورا مضمون نہیں پڑھوں گی، میں اس کو کوشش کروں گی کہ مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کروں آپ سب کی اجازت سے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تخلیق اور قاری کے درمیان تنقید کو حائل نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تنقید کے کچھ گمراہ کن رویوں کا رد عمل ہو، کیونکہ تنقید کی اہمیت سے صرف نظر ممکن ہی نہیں۔ اگر تنقید نہ ہوتی تو عہد بعہد تغیرات کے تناظر میں تخلیق کیے جانے والے ادب سے ہمیں کیسے آگاہی حاصل ہوتی؟ یہ بھی سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ ادب کی معیار بندی کے لیے اردو تنقید اپنے پیمانے تشکیل دینے میں کامیاب رہی ہے یا نہیں۔ اس بات سے اتفاق کیا جائے یا اختلاف، اس بحث میں اس وقت جانا تو ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں تذکروں اور حال ہی کی تنقید سے لے کر آج تک کی اردو تنقید کو ہر رخ سے دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس وقت تو میرے سامنے یاسمین حمید صاحبہ کی تازہ کتاب ایک اور رخ ہے، جو اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوئی۔ یاسمین حمید کئی شعری مجموعوں کی خالق اور بہت عمدہ مترجم بھی ہیں۔ ان کی شخصیت میں جو دھیما پن اور ٹھہراؤ ہے، وہی نرمی اور لطافت اظہار ان کی شاعری اور خصوصاً ان کی نظموں میں بھی ہے۔ اب ان کے 15 مضامین کا مجموعہ ایک اور رخ کے نام سے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ تمام مضامین اس سے قبل مختلف ادبی رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ ابتدائی 8 مضامین موضوعاتی ہیں، جن میں جدید ذہن کی تخلیقی رو، موضوعاتی تنوع، حیاتی تجربوں، نظم و غزل میں عہد بعہد تغیر پذیر ہونے والے لہجوں، ادب اور قاری کے رشتوں اور ان کے درمیان حائل ہونے والے فاصلوں، اور تانیثی ادب اور سماجی رویوں پر بڑے دلپذیر انداز میں بات کی گئی ہے۔ بیشتر مضامین کا تعلق شاعری سے ہے، اور ان میں سے کچھ میں اردو ادب کے تخلیقی حسن کی نئی جھلکیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ 6 مضامین شخصی تناظر میں ہیں، جن میں زہرا نگاہ، فہمیدہ ریاض اور تنویر انجم کی شاعری کا خوبصورت تجزیہ 3 مضامین میں کیا گیا ہے، اور بقیہ 3 میں شمس الرحمن فاروقی کی تنقیدی بصیرت، بانو قدسیہ کی تخلیقی شخصیت اور انیس اشفاق کے ناول پری ناز اور پرندے کی کرداری جہاد اور تاریخی اور تہذیبی تناظر کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کتاب کا آخری مضمون پاکستانی انگریزی ادب کے 70 سال ایک بہت اچھا مضمون ہے، جس کے مطالعے سے ایک طرف تو اردو ادب کا قاری ان لوگوں کے ناموں سے آشنا ہوتا ہے جو پاکستان میں انگریزی ادب کی تخلیق کر رہے ہیں، دوسری طرف تصویر کا ایک افسوسناک اور چشم کشا رخ بھی سامنے آتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستانی ادب کی بات ہو تو انگریزی میں لکھے گئے فکشن کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، جبکہ اردو اور دیگر پاکستانی زبانوں میں لکھے گئے اعلیٰ درجے کے تخلیقی ادب پر بات ہی نہیں ہوتی۔ یاسمین حمید نے لندن کے ایک ادبی رسالے میں ندیم اسلم کے ایک طویل مگر بے حد کمزور انگریزی افسانے کی اشاعت کا ذکر کرتے ہوئے اس اندیشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ کہیں ان انگریزی تحریروں میں مغرب کے ایسے پسندیدہ موضوعات تو شامل نہیں کیے جا رہے جن سے پاکستانی سماج کے صرف منفی پہلو کی منظر کشی ہوتی ہو۔ اب دوبارہ آتے ہیں ان ابتدائی 8 مضامین کی طرف جن کا ذکر سطور بالا میں ہو چکا ہے، اور یہی مضامین اس کتاب کو ایک مرکزی شناخت عطا کرتے ہیں۔ یہ مرکزی شناخت 2 عناصر سے تشکیل پاتی ہے، اور وہ ہیں اضطراب اور جستجو۔ بنیادی طور پر ان مضامین میں ایک سچے تخلیق کار کا اضطراب بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاسمین حمید کا رشتہ تخلیقی اظہار سے بہت مستحکم رہا ہے، لہٰذا اپنی اس اولین تنقیدی کاوش میں بھی وہ نقاد سے زیادہ ایک مضطرب تخلیقی وجود کی صورت میں موجود ہیں۔ ویسے انہوں نے خود بھی نقاد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کہیں انہیں یہ بات بےقرار کرتی ہے کہ انفرادی آزادی کے تصور کے بعد طرز احساس میں تبدیلیوں کا مطالعہ بھی پیچیدہ ہو گیا ہے، اور کہیں یہ بات بے چین کرتی ہے کہ تخلیقی استعارہ نئی شاعری کی پہچان ہے، مگر عام پڑھنے والے کے لیے مبہم اور معنی کی ترسیل میں معنی۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی تنقید سے قطع نظر ان مضامین میں کہیں کہیں منضبط خیالات کے بجائے بکھراؤ کی کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن جو بات آپ کو بے حد نمایاں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے سوالات قائم کیے گئے ہیں۔ کچھ سوالات نئے ہیں، اور کچھ کی تہ میں اترا جائے تو کسی نہ کسی رنگ میں پہلے سے ان کی موجودگی کا سراغ بھی ملتا ہے، لیکن ان مضامین کے پردے سے ایک سوچتا ہوا ذہن ضرور جھانکتا نظر آتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ سوالات قائم کرتا ہے بلکہ ان کے جوابات کی جستجو میں حقائق کی بازیافت کی کوشش میں بھی مصروف ہے۔ تاہم کچھ سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں، اور کچھ کے جوابات تلاش کرنے کی ذمہ داری قاری کو سونپ دی گئی ہے۔ میں صرف 2-3 سوالات یہاں پر پیش کروں گی کہ کیا نامقبول شاعر زبان بھی غیر مانوس استعمال کرتا ہے، یا یوں ہے کہ قاری یا عام آدمی زبان سیکھنے کی زحمت نہیں کرتا؟
اردو شاعری سے اگر جدید مگر غیر مقبول نظم کو خارج کر دیا جائے تو اس میں کیا بچے گا؟ قابل توجہ شاعری کون سی ہے؟ وہ جو ریسیور تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا اپنے مرکز میں مقید ہے؟ اور کیا 100 برس پہلے بھی ابلاغ کی زبان اور فن کی زبان میں اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا آج ہے؟ ہو سکتا ہے ان سے ملتے جلتے سوالات کسی نہ کسی خلش کی صورت میں آپ کے ذہن کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں، یا انفرادی سطح پر بعض تحریروں یا محفلوں میں اٹھائے بھی گئے ہوں اور کچھ سے آپ کو اختلاف بھی ہو، لیکن یاسمین حمید انہیں نہ صرف اپنے موضوع کے تناظر میں ورطۂ اظہار میں لائی ہیں، بلکہ انہوں نے تجزیے اور تحلیل سے کام لیتے ہوئے انہی سوالات پر اپنے مضمون کی بنیادیں استوار کی ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ممکنہ جوابات کی جستجو کی عمل سے گزرتے ہوئے قاری کے ذہن میں نئے سوالات کے اخوے بھی پھوٹتے ہیں۔ ان مضامین کو توجہ اور انہماک سے پڑھا جائے تو یاسمین حمید کی تجزیاتی بصیرت اور طرز استدلال کی داد دینی پڑتی ہے۔ مثلاً کتاب کا پہلا ہی مضمون ہے جدید نظم میں طرز احساس کی تبدیلیاں۔ اس مضمون میں اگرچہ طرز احساس کی تبدیلی کے ضمن میں میرا جی اور نظم کے کچھ دیگر بہت اہم شعراء کا زیادہ ذکر نہیں ہے، مگر بحیثیت مجموعی ایک بہت اچھا مضمون ہے جس میں جدید ذہن کی پیش کردہ تخلیقات میں موجود پیچیدگی اور تہداری کے اسباب کا تجزیہ بہت عمدگی سے کیا گیا ہے۔ یاسمین حمید نے اپنے ایک اور خوبصورت مضمون شعری تخلیق میں نئی پرانی جہاد کا تصور میں جدید نظم کی عمدہ مثالیں دیتے ہوئے سلیم احمد کی اس رائے سے اختلاف کا بھی اظہار کیا ہے کہ نئی نظم میں سے انسانی عنصر غائب ہو گیا ہے۔ اس مضمون کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں شاعری کے تعلق سے نئی پرانی جہاد کو زمانی اور غیر زمانی دونوں صورتوں میں دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور استدلال اور مثالوں کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مقبول ہوں یا نامقبول، لیکن مستقبل ایسی ہی نظموں کا ہے۔ اردو میں مقبول عام شعری ادب اور سماجی رویے اور اردو شاعری کا موجودہ منظرنامہ، یہ دونوں مضامین موجودہ ادبی سماجیات کے کچھ مثبت اور منفی پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں۔ اچھے اور برے کلام، جینوئن اور نان جینوئن شاعر اور معنویت اور لایعنیت کے مباحث نے ادب کے سنجیدہ قاری کے لیے جس طرح کی کنفیوژن کو جنم دیا ہے، مذکورہ مضامین بہت عمدگی سے ان کی صورت گری کرتے ہیں۔ خصوصاً اردو شاعری کا موجودہ منظرنامہ ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ عورت اور لکھاری ایک ایسا مضمون ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تانیثیت اور مغربی فکر کے حوالے سے ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ اس مضمون میں عورت کی حیاتیاتی تخلیقیت اور مرد کی فنکارانہ تخلیقیت کی مختصر بحث کو بھی بڑی خوبی سے سمیٹا گیا ہے، اور اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ خطے کے تہذیبی پس منظر میں عورت کے تخلیقی سرمایہ کی دریافت کے سلسلے میں کسی مستند اور باقاعدہ کام کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کی ایک اور نمایاں خصوصیت اس کا موضوعاتی تنوع اور غیر روایتی تنقیدی اظہار ہے۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان مضامین میں لگے بندھے تنقیدی اصولوں اور مروجہ تنقیدی اصطلاحات اور نظریاتی مباحث سے گریز کرتے ہوئے ایک طرف تو ایک حساس تخلیق کار کی حیثیت سے ماضی اور حال کے ادبی منظرنامے پر ایک گہری نگاہ ڈالی گئی ہے، دوسری طرف فلسفیانہ طرز فکر اختیار کرتے ہوئے سماجی اور تہذیبی انسلاکات کے تناظر میں ادب کی تفہیم کی کوشش کی گئی ہے۔ ان مضامین میں عصری حسیت کی جو لہر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے وہ موجودہ عہد میں شعر و ادب کی بے توقیری، ادب کے قاری یا سامع کی تربیت کے فقدان، مطالعے کی کمی اور منفی ادبی و سماجی رویوں سے جنم لینے والے دکھوں سے عبارت ہے۔ تحریر میں روانی اور بہاؤ کی صفت کی وجہ سے یہ کتاب اپنے آپ کو پڑھواتی ہے، جبکہ ہماری اردو تنقید کا ایک بڑا حصہ تحریر کی ثقالت اور بوجھل پن کی بنا پر قاری کو تنقیدی مطالعات سے دور کر دیتا ہے۔ دوم یہ کہ ادبی حقائق کے ادراک میں دلچسپی رکھنے والا ادب کا طالب علم یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہتا کہ ایک نیا ادبی شعور اس کے ذہن کے دریچوں پر دستک دے رہا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت اور پذیرائی پر میں محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رخسانہ صبا، آپ نے بہت خوبصورت مضمون پڑھا اور ہر پہلو سے اس پہ نگاہ ڈالی، اور کوئی بھی ایسا تشنا نہیں رہ گیا ہوگا کوئی بھی موضوع اس کا جس پہ آپ نے بات نہیں کی۔ اس کے بعد ہم اگلی کتاب کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے اختر رضا سلیمی کا ناول لواق۔
اختر رضا سلیمی جو کہ اس سے پہلے بھی معروف ناول نگار ہیں، آپ کے اس سے پہلے بھی 2 ناول شائع ہو چکے ہیں، جاگے ہیں خواب میں اور جندر، اور شائع ہو کر مقبولیت کی سند بھی پا چکے ہیں۔ اختر رضا سلیمی صاحب کا یہ ناول جو لواق ہے، یہ شمالی پہاڑی علاقوں کے پس منظر میں لکھا گیا ہے کہ وہاں کے مقابل لوگوں نے جب 1857 کی جنگ کے بعد کس طرح سے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے، اس کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں زحمت دوں گی محمد حمید شاہد صاحب کو، جو کہ خود بھی معروف افسانہ نگار ہیں، شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں، نقاد ہیں، ناول نگار ہیں۔ آپ کی 3 درجن سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں اردو فکشن کے نئے مباحث، اردو افسانہ وغیرہ۔ 2017 میں آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں چھوٹی سی تحریر ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ اگر بات زبانی شروع کی تو کوئی لمبی نہ ہو جائے۔ لواق اختر سلیمی کا تیسرا ناول جو شاعری کی 3 کتابوں کے بعد آیا۔ سلیمی غزل کہتے کہتے نظم کی طرف آئے تھے۔ ان کی شاعری کا تیسرا مجموعہ خوابدان نظموں پر ہی مشتمل تھا۔ اس کی تقریب میں میں نے سلیمی کی اگلی جست کہا تھا کہ سلیمی کی اگلی جست فکشن کی طرف ہوگی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے اپنی نظموں میں ٹائم اور سپیس سے معاملہ کیا تھا اور وجود کی بابت سوالات اٹھائے تھے، اس سے ایسی بے قراری ظاہر ہو رہی تھی کہ ان کا شاعری کے علاقے میں زیادہ ٹکے رہنا ممکن نہ رہا تھا۔ نظموں کا یہ مجموعہ خوابدان 2013 میں آیا تھا۔ پھر ان کی شاعری جس کا آغاز اختراع اور ارتفاع سے ہوا تھا، خوابدان کے بعد اس میں انقطاع ہوا، اور 2015 میں پہلا ناول جاگے ہیں خواب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناول میں وہ سوالات کے مقابل ہو رہے تھے جو ان کا مسئلہ تھے۔ ذاتی طور پر مجھے سلیمی کے 3 ناولوں میں جاگے ہیں خواب میں زیادہ پسند رہا ہے۔ ان کا دوسرا ناول جندر 2017 میں آیا، جبکہ زیر نظر ناول لواق اسی سال یعنی 2013 میں شائع ہوا۔ ان 3 ناولوں کو 2023 میں شائع ہوا۔ ان 3 ناولوں کو اگر آپ اسی ترتیب میں پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ سلیمی نے اپنے لیے ہزارہ کے پہاڑی سلسلے کے اندر ایک کریٹو ٹنل کھودا ہے۔ اس میں انہیں رہنا اور دریائے ہرو کے کنارے کنارے اسی لوکیل میں رہ کر کہانیوں کے ایک سلسلے کو تلاش کرنا انہیں مرغوب رہا ہے۔ تاریخ کے جو حوالے ان کے ناولوں کا حصہ ہوتے رہے، ان میں بالا کوٹ کا مارکا سب سے اہم ہے۔ یہ مارکا 1831 میں سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل اور سکھوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا تھا۔ سید احمد اور شاہ اسماعیل اور کئی دوسرے اکابر شہید ہو گئے تھے۔ یہ جنگ سکھوں نے جیت لی۔ سلیمی کے پہلے ناول کے کردار نور خان، عبداللہ خان اور احمد خان اس مارکے میں آپ کو متحرک نظر آئیں گے، اور اس مارکہ بالا کوٹ ہی ہے جس میں لواق ناول کے مرکزی کردار سکندر کا دادا کام آیا تھا۔ جندر یعنی پن چکی اور دریائے ہرو بھی سلیمی کے ناولوں میں یوں آئے ہیں جیسے کہ یہ اس علاقے کا ناگزیر کردار ہیں۔ اس ہرو کے پانیوں سے آپ کی ان تینوں ناولوں میں ملاقات ہوتی ہے۔ معاملہ جندر کا تو دوسرے ناول کا نام ہی جندر ہو گیا تھا، اور وہ اس میں اسی کو ایک تہذیب کے انہدام کی علامت کے طور پر برتتے ہیں، جبکہ یہ جندر زیر نظر ناول یعنی لواق میں بھی موجود ہے۔ اس ناول میں کچھ دنوں کے لیے سکندر کو جندروئی کے روپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تینوں ناولوں کے مرکزی کردار قدرے آئسولیٹڈ ہیں، سماج سے الگ تھلگ رہنے والے۔ جاگے ہیں خواب میں کا زمان، جندر کا ولی خان اور لواق کا سکندر، تینوں کردار اپنے اجداد یا قدیم روایات کے اسیر یا پہرے دار ہیں۔ یہ پانی والی بوتل۔ یہ ناول بتاتے ہیں کہ پہاڑی علاقے کی زندگی کیسی ہے، اور جنگوں نے زندگی کے بہاؤ میں کیسے کیسے رکھنے کھڑے کیے ہیں۔ سلیمی کا پہلا اور تیسرا ناول تاریخ کے ایک دھارے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ دونوں کے زمانے لگ بھگ ایک سے ہیں۔ وقت کا ایک بڑے تناظر میں جندر بھی ایک جز کی طرح نظر آتا ہے۔ سلیمی کا ناول نگاری کا ایسا آغاز تھا جو بہت سو کو عمر بھر لکھتے رہنے کے بعد بھی عطا نہیں ہوتا۔ اپنے لوگوں سے، اپنی زمین سے اور اپنی تاریخ سے تخلیقی تعلق نے ان کے قلم میں برکت کی روشنائی بھر دی تھی۔
جس لوکیل کو انہوں نے منتخب کیا تھا وہ اس کے چپے چپے سے آگاہ تھے، اس کا ہر منظر اس کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا، اور یہاں کی مٹی کی مہک، پتھروں سے پھسلتی آبشاروں کی نمی، ہروں کے پانیوں کے مدر گیت، انہی پانیوں سے توانائی پا کر جندر کے پاٹوں سے اٹھنے والی گونج، اور ایک الگ طرح کی زندگی کرنے کا اسلوب جو شاید پہلے کبھی اس قرینے سے اردو فکشن کا حصہ ہوا ہو، جیسے سلیمی نے متن کر دیا تھا۔ لواح ہزارہ کی پہاڑیوں کے اندر آباد ایک جنگجو قبیلے کی کہانی ہے۔ جنگجو نہ کہیے، مزاحمت کار کہہ لیجئے۔ پہلے سکھوں اور پھر انگریزوں کی جارحیت کے خلاف اسی مزاحمت نے ان کی سادہ اور معصوم زندگیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کہانی کو سکندر کی زبانی فلیش بیک کی تکنیک میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سکندر جو قتل کے ایک مقدمے میں ماخوذ ہے اور اپنی شناخت ایک منگتے کی بنا کر چھپتا پھرتا ہے۔ لواح یقیناً ایک نیا لفظ ہے، تاہم کوہ ناڑا کے آس پاس پہاڑ کی چوٹی پر بھڑکائے جانے والی آگ جو دشمن کے حملہ آور ہونے کی خبر دیا کرتی تھی، لواح کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو آگ کا شعلہ پہاڑوں کے اوپر روشن کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی حملہ آور آتا ہے تو اس کو متنبع کیا جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے عرب قبائل کے اندر وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے تھے جس وقت بھی کوئی خطرہ ہوتا تھا، اور یا صبا یا صبا کی وہ صدا لگایا کرتے تھے، اور اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں کوئی دشمن کا حملہ ہونے والا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ایک نشانی تھی پہاڑی علاقوں میں، اور یہ رات کو چونکہ شعلہ دور سے نظر آتا تھا تارے کی طرح بھی، آپ پہاڑی علاقوں میں آپ وہ پتہ چل جاتا تھا، اور دن کو اس کی آگ مدھم کر دیتے تھے تاکہ اس میں سے دھواں نکلتا رہے اور دھوئیں سے اندازہ ہو جائے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ خطرہ موجود ہے۔ تو یہ ایک نیا لفظ ہے۔ جندر بھی جو ہے وہ دیکھیے پنچکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس علاقے کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور لواح جو ہے انہوں نے اس کو بھی اردو پڑھنے والوں کو متعارف کرایا اس لفظ کو بھی۔ ناول بتاتا ہے کہ لواح یقیناً ایک نیا لفظ ہے، تاہم کوہ ناڑا کے آس پاس پہاڑ کی چوٹی پر بھڑکائی جانے والی آگ جو دشمن کے حملہ آور ہونے کی خبر دیا کرتی تھی، لواح کہلاتی تھی۔ ناول کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اس لواح کے ایک سے زائد معنی بدلتے ہیں۔ یہ فتح مندی کا اعلان ہوئی، اور آخر کار اس کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ ناول بتاتا ہے کہ لواح کا بلا جواز جلنا ہی اس کے حتمی معنی ہو جاتا ہے۔ کہہ لیجئے یہ ناول اپنی تاریخ سے فرار کے سانحے کو متن کرتا ہے، اور اس زندگی کو بھی لواح سے اٹھنے والے شعلوں میں، اس میں جلنے والے نوشتے، راہ کے کریدنے والی تلوار، اجداد کی بوسیدہ ہو کر لیر لیر ہوتی پگڑی، اور کسی کی عطا کے سکے بٹورتی ٹوپی کی طرح بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے یہ وہ تاریخ ہے جو تاریخ نویسوں کے قلم سے اوجھل رہ گئی تھی، اور اسے خان زمانی خان کے نوشتے میں محفوظ کیا گیا تھا۔ وہ خان زمانی خان جس کا باپ سید محمد خان نے اپنی اس تلوار سے چلہ گاہ کی دیوار پر نقش بنائے تھے، جس سے کئی سکھوں کو مارا گیا تھا، اور پھر وہ بالا کوٹ کے مارکے میں کام آیا تھا۔ زمانی خان کو بعد میں مری کے مارکے میں انگریزوں نے توپ کے دہانے سے باندھ کر بارود سے اڑا دیا تھا۔ بہادری اور مزاحمت کی تاریخ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ سکندر تک آتے آتے بھی یہی تاریخ بوجھ بن جاتی ہے، جسے لواح کے بھڑکتے شعلوں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ بے معنویت اور لایانیت سے ہمکنار ہوتی زندگی کو لکھنے کے لیے اختر رضا سلیمی نے سہج سہج کہانی کو آگے بڑھایا ہے، کبھی نوشتے کی تحریر سے مقتبس کر کے، کبھی خان زمانی خان، سکندر اور دوسرے کرداروں کی زبانی سے، اور کبھی اس مشاہدے اور تجربے کو رقم کرتے ہوئے جو راوی کی زندگی بھر کی کمائی تھا۔ اسی نے اس ناول کو دلچسپ اور مختلف بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت تعارف پیش کیا آپ نے، اور ساتھ میں ان کی جو اس سے پہلے 2 ناول شائع ہو چکے، جندر اور جاگیں خواب میں کا بھی حوالہ دیے، تو بہت اچھا۔ یقیناً قارئین کو معلوم ہوا ہوگا کہ کتنا دلچسپ ناول ہے۔ اس کے بعد جو ہم جس کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے ناہید سلطان مرزا کا ناول تھر کی سرگوشی۔ ناہید سلطان مرزا اس سے قبل بھی بہت سے ناول لکھ چکی ہیں۔ اصل میں انہوں نے تو جو ان کی تعلیم تھی وہ وکالت اور صحافت میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ ناولسٹ بنی اور افسانہ نگار بنی۔ اب تک ان کے 4 ناول شائع ہو چکے ہیں: دشت خواب کے مسافر، آنکھیں آہن پوش، روڈ ٹو موئنجو دڑو اور تقسیم سے تقسیم تک۔ اور یہ تمام ناول باقاعدہ شائع ہو کے پذیرائی بھی حاصل کر چکے۔ یہ ان کا 5واں ناول ہے جو تھر کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس پہ تعارف کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے جناب شبر زیدی صاحب کو۔ شبر زیدی صاحب ویسے تو ماہر معاشیات ہیں
اور ہم اکثر انہیں مختلف مباحثوں میں ٹی وی پہ ٹاک شوز میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کو ادب، سیاسیات، سماجیات اور مذہب سے بھی بہت دلچسپی ہے، وسیع المطالعہ ہے، انگریزی اور اردو ادب پر گہری نظر ہے. تو آج اس کا تعارف بھی شبر زیدی صاحب ہی پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کتاب تھر کی سرگوشی ناہید سلطان مرزا کی آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں، کیونکہ اتفاق سے میرا تعلق تھر سے اس طرح ہے کہ میں تھل کول انرجی بورڈ کا ممبر ہوں، تو میں وہ تھر کے علاقے میں آنا جانا میرا رہتا ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں. مگر یہ جو کتاب جو ناہید سلطان مرزا صاحب نے لکھی ہے، یہ بنیادی طور پر یہ تھر کی مظلوم عورت کی کہانی ہے، اور انہوں نے ایک کریکٹر کو لے کر اس کو ڈیولپ کیا ہے، اس کو واضح کیا ہے. مگر میں اس کے کچھ حصے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اور میں ناہید جو کہ بہت بولڈ رائٹر ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسے موضوعات اور ایسے سبجیکٹ کو کور کیا ہے جو بہت ہمارے معاشرے میں لوگ بات کرنے میں اور کہنے میں گھبراتے ہیں. جیسے پیج نمبر 23 پہ ناہید فرماتی ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو میں جانتی ہوں وہ نیا نکور و معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ تو سب دنیا والے اس کو دیتے ہیں. کارونجر کی پہاڑیوں میں اوپر والے نے جو جڑی بوٹیاں اڑائی ہیں، ان بوٹیوں میں شفا دی ہے. کیا یہ شفا کبھی ہندو مسلمانوں میں بٹی ہے؟ انہیں کوئی ایک مذہب والا استعمال کرے اسے شفا ہوگی، دوسرے کو نہیں. اس نے صحرا میں ہوا پانی دیا ہے، اسے مذہبوں میں تقسیم کیا ہے. جب اس نے اس چیز اپنے بندوں، جانوروں، پرندوں کو ایک جیسی دی ہے تو میں کون ہوں؟ مریض کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ لڑکی میری مریض ہے، میں کبھی مریض کا مذہب نہیں دیکھتی. یہ اس دائی کا ڈائلاگ ہے جو اس پوری جو ناول ہے، اس کا مین کردار جو رانی ہے اس کو بچا کے لاتی ہے. رانی کاروکاری کا شکار ہوتی ہے اور وہ اس کو کاروکاری سے بچ جاتی ہے، اسے کلہاڑے سے چوٹ لگتی ہے مگر وہ اس سے بچ جاتی ہے، اور وہ جو دائی ہے وہ اس کو بچا کر لے کر آتی ہے. آگے اگر اس پوری کہانی کو، اس پورے ناول کو غور سے پڑھا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے ہمارے خوبصورت علاقے تھر کا، اور اس پورے علاقے کی سماجی، مذہبی، کچھ حد تک سیاسی، کچھ حد تک اس کی جو پورا جو اس کا جو ایک پس منظر ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کی ایک نہایت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے. اور اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے کہ تھر میں زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے اور کیا مسئلہ ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک نہایت ہی اچھی کتاب ہے. دوسری بات جو اس ناول میں ایک بڑی انٹرسٹنگ، بہت ہی اچھا پہلو ناہید نے ریز کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جب یہ مظلوم لڑکی پریشان ہوتی ہے تو اس کے پاس بہت سے مور ہوتے ہیں، اس کے پاس بکریاں ہوتی ہیں، اس کے پاس گائے ہوتی ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے لکھی ہے کہ بوروں کے جوڑوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی شکل بھی آتی ہے جب جانور بھی انسان کی حمایت میں بولنے لگتے ہیں. یہ ایک نئی سوچ مجھے نظر آئی، میں نے یہ بہت کم جگہ دیکھا ہے. اسی طرح کسی کو جب آپ آگے لے کے جاتے ہیں جب اسی پورا جو اس کا کینوس ہے وہ اس بنیاد پہ بنایا گیا ہے کہ اگر ایک عورت جو تھر میں رہ رہی ہے اور اس کے جو آس پاس سماجی، اس کے آس پاس مذہبی، اس کے آس پاس معاشی جو کمزوریاں ہیں
وہ جب ان کو دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس میں ایک بہت ہی دلچسپ جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کسی کے دل کو بھی کاٹ سکتا ہے, کہ جب وہ تھر میں وہ بچی بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے سامنے جب ایک شہر سے NGO والے آتے ہیں تو وہ NGO والے اس کو منرل واٹر کی بوتل سے پانی پلاتے ہیں, تو وہ پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے پہلی دفعہ اس کی پیاس بجھی ہے, تو وہ پیاسی عرصے سے پیاسی تھی. یہ ساری جو اتنی ڈیپ سینسیشن اس کتاب کے اندر مجھے نظر آئی ہے, وہ ایک بہت بڑا, اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے, اور اس کے اندر بہت زیادہ ایک ڈیپ فلسفہ ہے جس کو وہ, اور احساس ہے جس کو وہ سامنے لانا چاہتی ہے. جو ایک جو موضوع جو عام طور پر اس معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ پاکستان میں پھر کہوں گا کہ ایک بہت بڑا مطلب یہ ایک بولڈ اور ایک بڑا مشکل, آج کے معاشرے میں یہ کہنا اور یہ لکھنا بڑا مشکل ہے. عورت ہمیشہ مولویوں کا پسندیدہ موضوع ہے. دنیا میں ہر آفت زلزلے کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے, ہر برائی کی جڑ عورت ہوتی ہے. عورت اور بس نہیں چلتا, آج بھی اسے پیدا ہوتے ہی گاڑ دیں, وہ باعث شرمندگی بنا دی گئی ہے. اب اسے زمین میں نہیں گاڑتے بلکہ قیدی بنا کر اس کے ہر احساس کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں. وہ برقعے میں, عبایا میں, چادر میں لپیٹ کر مقدس گائے بنا دی گئی ہے. وہ زور سے ہنس نہیں سکتی, وہ غلام ہے, کنیز ہے, وہ گانا نہیں گا سکتی, وہ گانے کا حق صرف فاحشہ عورتوں کو ہے. ناچ نہیں سکتی کیونکہ یہ فریضہ طوائف کو سونپا گیا ہے. وہ محبت نہیں کر سکتی کیونکہ محبت جرم ہے, محبت کرنے سے وہ کاروکاری کی مستحق ہے. یہ اس طرح کا بیان آج کے معاشرے میں کوئی, پہلے یہ بڑا 40 میں اور زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا, مگر جس طرح ہمارا معاشرہ پچھلے 25 30 40 سال میں انحطاط کا شکار ہوا ہے طرز بیان کے بارے میں, اس میں یہ جو میں نے پیراگراف کے سامنے پڑھا ہے یہ میرا اپنا خیال ہے ایک بہت بڑا بیان ہے. اور جو اس طرح کی کتاب جب آئیں گی اور لوگ اس طرح لکھیں گے تو شاید ہم اس جبوس سے آزادی حاصل کر لیں جو ہمارے ذہنوں پہ چھائی ہوئی ہے. آخری بات جو اس کتاب میں مجھے بہت پسند آئی اور جو اس کو پڑھنے والے کو سمجھ آئے گی کہ جو پورا کردار ہے اس کا, جس کے کردار کے گرد یہ ناول گھومتی ہے, اس میں جو پاکستان کا NGO ہوتا ہے, جو پاکستان کا NGO ہے, وہ اس کردار کو استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے, جی, اپنی پرومیننس کے لیے, مگر اس سے اصل نہ محبت کرتا نہ اس سے شادی کرتا. مگر ایک دوسرا آدمی جو کہ گورا ہے, جو کہ انگریز ہے, وہ اس سے شادی بھی کرتا ہے, اس کا علاج بھی کراتا ہے. تو وہ اس نے ان کو اس معاشرے کو بھی ایکسپوز کیا ہے جو پاکستان. اور آخری بات جس نے اس ناول کی مجھے بہت متاثر کیا, اور آپ لوگوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو متاثر کرے گا, کہ اس کا جو جس لڑکی کاروکاری ہوئی ہے, جو بچ گئی کاروکاری ہونے سے, اس کا بھائی جو ہے تو وہ اس کا ساری زندگی مخالف رہتا ہے. تو جب بہت عرصے بعد وہ بہتر ہو کر ایک بڑی عورت بن کے واپس کے گاؤں جاتی ہے تو اس کی اپنی بھائی کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں. تو 2 بیٹیوں سے وہ پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے, تو ایک کہتی ہے بڑی رانی, ایک کہتی ہے چھوٹی رانی. تو وہ جو بھائی ہوتا ہے اس کے اندر سے خواہش یہ ہے کہ وہ میری بچیاں بھی اسی طرح ترقی کریں جس طرح میری بہن نے کی ہے, مگر وہ ایک ششپن میں رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو پورا رواج یہ کاروکاری کا اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ہے. آخری بات جو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ناہید صاحبہ نے فطرت اصل میں اور جو اور لوگوں کے سب کو ملایا ہے وہ ایک قابل تعریف ہے. یہ ناول پڑھنے کے قابل ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں ناہید سلطان مرزا صاحب کو کہ انہوں نے یہ بہترین ناول لکھا. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. شبر زیدی اپنے انداز سے ناول کا تعارف کروا رہے تھے بہت تفصیل سے. اب ہم کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, مجھے پرچی مل چکی ہے کہ آپ کے پاس صرف 15 منٹ ہے, تو اگلی جو کتاب ہے
وہ ہے بعد از خدا، جو نعتوں کا مجموعہ ہے عابد رشید صاحب کا۔ عابد رشید صاحب جو ہے امریکہ میں مقیم ہیں، 3 دہائیوں سے امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنی شاعری وغیرہ اور ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب تک اس سے پہلے ان کی ایک کتاب شعری مجموعہ دھنک کے نام سے آ چکا ہے، جو 1992 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اس کے 4 مختلف ایڈیشنز اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں ادبی، ایک حریم نعت کے نام سے اور ایک سکنور شکاگو کے نام سے، جو کہ بہت فعال ہیں۔ آپ کی کتاب بعد از خدا پہ تعارف پیش کرنے کے لیے شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی صاحب کروائیں گے، جو 70 کی دہائی سے حمد و نعت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے اب تک 5 نعتیہ مجموعے اور 4 حمدیہ مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ ماہنامہ ارمغان حمد اور کتابی سلسلہ جہان محبت کو بھی یہ کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ تو میں سلطانی صاحب سے کہوں گی ذرا ٹائم کا خیال کرتے ہوئے پلیز تعارف پیش کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراج الدین ظفر نے ایک نعت کہی اور اس میں اس کا مطلب میں پیش کر رہا ہوں پہلے، کہ سبوئے جام چھلکتا ہے کیمیا کی طرح، سبوئے جام چھلکتا ہے کیمیا کی طرح، کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ ایسی شراب ہے، یہ حشر میں بھی قیامت میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عشق مصطفیٰ کی شراب پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت عابد رشید صاحب جو میرے درمیان موجود ہیں، دیار غیر میں فروغ حمد و نعت کے لیے ایک مثالی کام کر رہے ہیں، اور اس کام کی ظاہر ہے کہ ابھی مجھے حکم ملا کہ مختصر وقت میں، تو تفصیلات میں اگر میں جاؤں تو کافی وقت درکار ہوگا۔ بہرحال بہت بڑی بات ہے عابد رشید صاحب جو شکاگو میں بیٹھ کر فروغ نعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی کتاب بعد از خدا پر ایک مختصر مضمون میرا، یہ ماورا نے بڑے اہتمام کے ساتھ لاہور سے شائع کی ہے، تو میں وہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ غزل کی راہوں پر چلنے والے عابد رشید اب کاروان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور بفضل ہی تعالیٰ انہوں نے اردو نعتیہ ادب کو ایک مجموعہ نعت بعد از خدا بھی پیش کر دیا۔ مرحبا۔ حمد اور نعت لازم و ملزوم ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ شعراء و شاعرات کی توجہ نعت پر بہت زیادہ اور حمد پر برائے نام رہی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے راقم الحروف نے ماہنامہ ارمغان حمد اور کتابی سلسلہ جہان حمد کا اجرا کیا۔ بارکیف یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ عابد رشید کے مجموعے بعد از خدا میں حمدیں بھی شامل ہیں، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بس ایک حمد تبرکاً رکھ لی جاتی ہے، لیکن ان کی مجموعے میں کافی حمدیں بھی ہیں اور مناجاتیں بھی شامل ہیں۔ عابد رشید کی حمد اور مناجات کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ہمتا ہے کوئی تیرا نہ تیری کوئی مثال، ہمتا ہے کوئی تیرا نہ تیری کوئی مثال، ہر شے کو ہے زوال فقط تو ہے لازوال، ہر شے کو ہے زوال فقط تو ہے لازوال، اے رب ذوالجلال میرے رب ذوالجلال، بصارت کو بصیرت کا قرینہ بھی عطا ہو، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا جینا بھی عطا ہو، تیرے محبوب کو جینے کا ہے محور بنایا، تیرے محبوب کو جینے کا ہے محور بنایا، سو اس خاکی کو اب خاک مدینہ بھی عطا ہو۔ لفظ نعت عربی زبان سے لیا گیا ہے، اس کے لغوی معنی تعریف اور توصیف کے ہیں۔ لفظ نعت اب صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے مخصوص۔ نعت لکھنا، پڑھنا اور سننا عبادت ہے۔ نعت غلامان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار بھی ہے، اور نعت ازل سے کہی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تابت جاری رہے گا۔ اردو کے نعت کے معتبر شعراء کی ایک طویل فہرست ہے، اور اب اس فہرست میں ایک نام عابد رشید کا بھی شامل ہو گیا ہے۔ موصوف کی نعتیہ شاعری سیرت مصطفیٰ کے مختلف پہلوؤں کا حوالہ اور شہر مدینہ، گنبد خضرا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضری و حضوری کے تذکروں کے حوالوں سے کے ساتھ اردو نعتیہ ادب کی زینت بنی ہے۔ قلب عابد کی آواز پر اثر بھی ہے اور باعث مسرت بھی۔ نعت گوئی، نعت خوانی کا عمل باعث رحمت و برکت ہے۔ خوش بخت ہیں
وہ خواتین و حضرات جنہیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے بفضل تعالیٰ بوسیلہ حضور پر نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نعت گوئی کی سعادت عابد رشید صاحب کو بھی حاصل ہے۔ آئیے موصوف کی نعتیہ شاعری سے تبرکاً کچھ اشعار آپ کی ذوق نعت کی نظر کرتے ہیں۔ بعد از خدا کی پہلی نعت سے چند اشعار جن میں عابد رشید کا ذوق نعت گوئی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مدح سرکار جو لکھے وہ قلم مل جائے، مدح سرکار جو لکھے وہ قلم مل جائے، جذب احساس جو کر پائے رقم مل جائے، ایک جنم کافی کہاں آپ کی مدحت کے لیے، ایک جنم کافی کہاں آپ کی مدحت کے لیے، کاش ایک اور پھر ایک اور جنم مل جائے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دنیا ہی نہ بناتا، یعنی وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات بطفیل رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عابد رشید کی دعا کو مقبول و منظور فرمائیں۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ موصوف کے حمدیہ و نعتیہ کلام کو اللہ کریم اپنی بارگاہ بےکس پناہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ میں صمیم قلب سے بعد از خدا کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اور اللہ، شکریہ بہت، آپ نے بہت کم وقت میں جامع تبصرہ پیش کیا۔ اس کے بعد ہماری جو آخری کتاب ہے آج کے سیشن کی، مسز ڈیلاوے ورجینیا وولف کا ناول ہے جس کا ترجمہ سعید نقوی صاحب نے کیا ہے۔ سعید نقوی صاحب خود ہمہ جہت شخصیت کے حامل ہیں، پیشے کے اعتبار سے فزیشین ہیں، نیو یارک میں بہت طویل عرصے سے مقیم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادب سے بھی آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ افسانوں کے 5 مجموعے، 3 ناولوں کے مجموعے، شعری مجموعہ 1 اور 24 تراجم کر چکے ہیں۔ اس ناول پہ تعارف کے لیے میں افتخار عارف صاحب کو زحمت دوں گی۔ اب میں ان کا تعارف کیا کراؤں، آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیے تو وہ ایک پاکستان کی ایک پہچان ہے ادب کے حوالے سے۔ شاعری کی ہر صنف پہ استادانہ دسترس رکھتے ہیں، مسلم ثبوت شاعر ہیں، بنیادی طور پہ غزل گو ہیں، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور نشان امتیاز حکومت پاکستان نے ان کو یہ تمام اعزازات سے نوازا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسز ڈالوے پر گفتگو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا جو ہے وہ عجیب لگتا ہے، اس لیے کہ کتاب کا موضوع جو ہے، خواتین حضرات شروع میں جو جملے مجھے کہنے تھے وہ خاتون نے کہہ دیے۔ سعید نقوی صاحب جو ہیں ان کے 5 کے قریب فکشن کی کتابیں، افسانوں کے مجموعے ہیں، 3 ناول ہیں، اور انہوں نے بہت سے ترجمے کیے۔ پچھلے 50 برسوں میں جو مترجمین ہیں بڑے، ان میں کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں، اور شاید سب سے پہلے جو سب سے زیادہ کتابوں کے ترجمے کیے وہ یاسر جواد نے کیے، اور یاسر جواد کی کتابوں کی ترجموں کی کتابوں کی تعداد 100 سے شاید تجاوز کر گئی ہے۔ اس میں ادب کے علاوہ بھی دوسری اصناف ہیں، مگر یہاں بھی کراچی میں انعام ندیم صاحب نے کچھ ترجمے، 3-4 ترجمے انہوں نے بھی کیے، مگر جو سب سے زیادہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معتبر مترجم ہیں وہ محمد حمید شاہد ہیں، جنہوں نے شاہد حمید جنہوں نے داستایوفسکی کا ترجمہ کیا ہے، جین آسٹن کا ترجمہ کیا، بڑی کتابوں کے 3 بڑی کتابوں کے بڑے ترجمے کیے ہیں۔ اور میرا خیال، کیونکہ یہاں نوجوان بیٹے میں نے تھوڑا بہت جو مطالعہ باہر کے ادب کا کیا ہے، تو انگریزی زبان میں بھی جس طرح کے تنقیدی اور تعارفی مضامین شاہد صاحب نے لکھے ہیں وہ انگریزی کی کتابوں کے بھی مقدمے ویسے نہیں ہیں، اور جو سیریس کرٹیکل اپریسیشنز ہیں ان کے مختلف جگہوں پر، مثلا داستایوفسکی بہت کور کیا گیا ہے، وار اینڈ پیس بہت کور کیا گیا ہے، جین آسٹن بہت کور کی گئی، مگر بہت ہی اچھے ترجمے انہوں نے کیے اور مقدمہ بھی بہت اچھا لکھا۔ اب یہ جو سعید نقوی صاحب ہیں، آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جو مشکل کتابیں ہیں ان کے ترجمے کرنے والے جو ہیں وہ ان میں سے اکثریت ناکام ادیبوں کی ہے زیادہ تر، اور وہ ترجمے کرتے ہیں، اور ترجمے میں کرتے کیا ہیں کہ وہ جو جہاں مشکل آتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں،
اور بعض بڑی کتابوں کے بہت نامور لوگوں نے اس قدر ناقص ترجمے کیے ہیں کہ انہیں مترجم کہنا شرم آتی ہے. یعنی میں ان کے نام لوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کس کس ترجمے میں کہاں کہاں کتنے کتنے صفحات چھوڑ کے اور کتنے کتنے پیرے چھوڑ کے ترجمہ کیے گئے. اب جو سعید کے جو ترجمے میں نے دیکھے ان میں آپ دیکھیے انہوں نے بہت ترجمہ فکشن کا بہت ترجمہ کیا. اب انہوں نے گیبریل گارسیا مارکیز کا ترجمہ کیا ہے, میلان کنڈیرا کا ترجمہ کیا ہے, جوائس کا ترجمہ کیا ہے, آرتھر ملر کا ترجمہ کیا ہے, انہوں نے اسٹین بیک کا ترجمہ کیا ہے, انہوں نے گلنار کے ناول کا ترجمہ, بے حد اچھے اچھے مشکل کتابوں کے ترجمے سعید نے کیے. اچھا باقی سب ترجمے تو میں نے شاید میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ان کے سارے ترجمے پڑھے, مگر جو 2-4 ترجمے پڑھے اس کتاب کے بارے میں ایک آدھ بات کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ یہ کتاب میں نے پہلے بھی پڑھی تھی اور میرے نزدیک جو ورجینیا وولف ہیں وہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی خاتون ہیں. اور میں یہ بات کہتا رہتا ہوں اور کہ دنیا میں جتنی خواتین لکھنے پڑھنے والی آئیں منصہ شہود میں, یہاں تحسین فراقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے فارسی کی سب سے پہلی خاتون شاعرہ پہ پہلا مضمون بہشتی گنجوی پہ آپ نے لکھا تھا. یعنی اس سے اگر آپ حساب لگائیے اور موجودہ عہد تک آئیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ورجینیا وولف سے زیادہ امپیکٹ کسی اور خاتون کا ہمارے ادب پر نہیں پڑا. دیکھیے وہ جین آسٹن ہو چکی ہیں اور وہ شارلٹ سسٹرز ہو چکی ہیں اور نیچے ہارڈی ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ایک عورت منصہ شہود پہ آتی ہے اور اس نے یعنی ہارڈی ٹامس ہارڈی کے بھی انتقال کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کی اوبیچوری بھی لکھی اور وہ آ کر ایک زندگی شروع کرتی ہے اور اس نے ادب میں بالکل ایک انقلاب برپا کیا. اس زمانے میں جب دوسری طرف پروگریسو رائٹرز کی ہاہاکار مچی ہوئی تھی اور دھوم مچی ہوئی تھی, اس نے اسٹریم آف کانشیسنس کا جو تصور ہے وہ سمجھیے جوائس کے ساتھ اور پروسٹ کے ساتھ یعنی مل کر نہیں الگ الگ وہ انٹروڈیوس کیا اور وہ دیکھتے دیکھتے ساری دنیا میں اس کی مقبولیت ہوئی. اور بلا شبہ وہ یہ جو اور یہ والا جو ڈالوی مسز ڈالوی ان کا جو ناول ہے یہ غالباً تیسرا ناول ہے ان کا. جو پہلے ایک ٹو دی لائٹ ہاؤس ایک انگریزی کا ناول شائع ہوا, اس کے بعد مسز ڈالوی اور پھر ایک آدھ چیز اورلینڈو اور دوسری ڈائریز اور ان کے خطوط. اور اچھا اب کیا ہے کہ میں نے اپنی انگریزی کی کتاب نکال کر اور ان کی بایوگرافی نکال کر اور یہ والی کتاب نکال کر پڑھنا شروع کیا اور میں نے دیکھا کہ میں کہاں سے سعید کو پکڑ سکتا ہوں. اور اس کے لیے کیونکہ میں بنیادی طور پر یعنی اس قصے میں ہوں تو میں نے مسز ڈالوے کے جو نازک چیپٹرز تھے جس میں بہت مشکل موضوعات کو برتا گیا تھا اور جس کا ذکر میں یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی موجودگی میں نہیں کر سکتا ہوں. میری مراد نجیبہ سے ہے تو نجیبہ بیٹھی ہوئی ہیں, یاسمین بیٹھی ہوئی ہیں, یہ رخسانہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اب اس کے ان لوگوں کے سامنے وہ سب باتیں میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں اور محبوب ظفر گھر میں جا کے کیا بتائیں گے کہ کس طرح کے لوگوں کے سامنے رہتے ہیں. اب وہ میں نے مضمون دیکھے اس قدر خوبصورتی سے انہوں نے اچھا کسی بھی موضوع سے انہوں نے اغماض نہیں کیا. اچھا پنکچویشن جو ہے یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے. پنکچویشن ترجمے میں بہت معنی رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نثر اچھی ہوتی ہے. خراب نثر لکھنے کے لیے تو آپ کو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑتی, وہ آپ بیان کرتے چلے جائیے, خیر سے ہوتا جائے گا برابر. مگر جن لوگوں کے یہاں تعامل ہے جہاں آپ کو سوچ کر کچھ لکھنا پڑے گا, ایک جملے سے دوسرے جملے تک جانے میں کہیں مضمون کی جست آ جائے گی, کبھی زمان کی جست آ جائے گی, کبھی کسی دوسرے مکان کی طرف نکل جائیں گی. تو بیوی بہت ہی پکی تھی. اب جن لوگوں نے برطانیہ دیکھا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
اکرم خان قائم خانی، یہ انہی سڑکوں پہ رواں دواں رہتے ہیں. یہ کہانی ہے ایک بیوی کی جو ایک دعوت میں جانے کے لیے نکلتی ہے اور ایک جگہ سے وکٹوریا سے ریجن پارک تک جانے کی کہانی ہے. ایک دن کی کہانی ہے اور اسی کہانی میں دنیا کے بڑے ناول، اتنا سا ناول ہے یہ، ایک بڑے ناول کی تمام اجزاء اس میں موجود ہیں. جو مائنر ڈیٹیلز ہیں، جو مائنر نوانسز ہیں انگریزی زبان کے، وہ یہ موصوف وہاں رہے ہیں. ان کو بعض چیزیں وہاں کے علاقے، وہاں کے علاقوں کا اختصاص، وہاں کی معاشرت کا اختصاص، ان کے لفظوں کے مراتب، ان کے لفظوں کے قبیلے، وہ ان کے علم میں ہیں. چنانچہ ترجمہ کرتے وقت انہوں نے بہت وفاداری سے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے متن کو سہل بنانے کی ناکام کوشش نہیں کی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں ادیب مشکل ہے، اچھا، اور اس سے زیادہ مشکل تو شاید، اگر قریب میں فرینچ تو نہیں جانتا تو میں پروس کے بارے میں کوئی چیز نہیں کہہ سکتا تیقن کے ساتھ، مگر جوائس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. جب مجھ سے کہا جاتا جوائس بڑا ناولسٹ ہے تو میں جب بھی یوریسز اٹھاتا تھا اور پھر دیوار سے بھی زیادہ دور پھینکتا تھا اس کو. میری آج تک وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ جو خاتون ہے مشکل خاتون ہے اور بہت اچھی انگریزی، بلومسبری کی رہنے والی. یہ پیدا ہوئی ہائی گیٹ، جو ہمارا بہت ہی مشہور ہائیڈ پارک آپ سنتی ہیں، ہائیڈ پارک کے ایک کونے میں پیدا ہوئی اور وہاں سے، یعنی بڑے باپ کی بیٹی تھی اور وہاں سے شفٹ ہو کے بلومسبری چلی گئی اور باقاعدہ ایک شادی وادی کر لی اور شادی کے علاوہ 2-4 اور کام کیے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. اور وہ ساری مغرب کی تہذیب میں وہ ایک نمائندہ آئیکن کی حیثیت رکھتی ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک بڑے منطقے کو ادب میں روشناس کرایا اور اس کو لکھا، اس کو ایڈمٹ کیا. ان کی جو دوست تھیں، ان کا نام تھا ویڈا سیکولویسٹ، اس پہ میں نے ایک فلم دیکھی. تو جب وہ فلم نشر ہوئی تو ان کے بیٹے زندہ تھے، انہوں نے مقدمہ کر دیا فلم میکر پہ کہ آپ نے میری اماں کو ایسے دکھایا. تو انہوں نے، جو پروڈیوسر تھے، انہوں نے کہا بھائی آپ کی والدہ ایسی تھیں اور یہ ہیں اس کے شواہد. تو بے حد اچھا ترجمہ کیا ہے. وہ کر دیں، دوسرا سیشن ہونے والا ہے یہاں پہ اصل میں. میرے خیال میں دوسرا سیشن نہیں ہو تو اچھا ہے. اور مجھے 2 دفعہ پرچیاں مل چکی ہیں. دیکھیے، نہیں بالکل ٹھیک ہے، مگر میں ان کو یہ داد دیتا ہوں. اور دیکھیے آپ نے کیسی اچھی کتابوں پہ احوال و آثار گفتگو کی. مبین کی کتاب میں نے ابھی پڑھی ہے، کوئی مجھے 4-5 دن ایک یعنی نامعلوم آدمی کی طرف سے ملی تو وہ میں نے پڑھی اور میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اس کی رسید بھی نہیں دی کیونکہ وہ کتاب نامعلوم آدمی کی طرف سے آئی. یہ اچھا. دوسرے یہ کہ یاسمین کی کتاب ظاہر ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے اور اس پہ میں رائے بھی دے چکا ہوں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ عالم لواخ والے، یہ میں نے ان کی کتاب ایک جگہ سے پڑھی ہے اور میری ان کے بارے میں بہت ہی اچھی رائے ہے اور میں ان کے ناول کو اپنے زمانے کا بڑا ناول سمجھتا ہوں. یہ بھی بہت مختصر ناول ہے اور ہمارے ہاں جو ہم عصر ناول نگار ہیں وہ ذرا بخل سے کام لیتے ہیں. اچھا، میرا تو کوئی بخل سے لینا دینا نہیں ہے، میں تو شاعری میں بھی بخل سے کام نہیں لیا. بہت ہی اچھا ناول. اور لواخ میں جو پیرالل ہسٹری کا تصور ہے وہ اس میں پیش کیا گیا. اور کوئی بات جو بھی انہوں نے لکھی ہے وہ آپ اس سے اتفاق نہ کریں، مگر وہ ایک حقیقی تاریخی واقعہ ہے. وہ 2-3 تاریخی واقعات ہیں وہ لواخ میں انہوں نے نقل کیے ہیں. اور جو اور کبھی ہندوستان کی تاریخ میں مارکہ بالا کوٹ کو پاکستانیوں نے اس لیے نہیں لکھا غالباً کہ سید احمد شہید کا تعلق کسی اور جگہ سے تھا اور یہاں والوں نے بھی اس کو نہیں لکھا اور اس لیے کہ ان کا تعلق کسی اور جگہ سے تھا. انہوں نے پہلی دفعہ مارکہ بالا کوٹ اور جو مری کی بغاوت تھی، جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ مری کی بغاوت میں کیا کیا ہوا تھا اور کیوں ہوئی تھی اور اس کی تفصیلات. اچھا، وہ بظاہر وہ سب فکشن ہے اور ان کا ایک قبرستان ہے جو خاندانی، جہاں پر ان بزرگوں کی قبریں موجود ہیں. یعنی یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. تو لواخ پڑھا جانا چاہیے.
یہ جو تھر کا بھائی شبت سرگوشی، زیدی تھر تھے، کی سرگوشی۔ اب یہ تو ماہر اقتصادیات ہیں، میں کوئی بات ان کے بارے میں کہوں گا تو یہ پھر ناراض ہوں گے، اور میں آج کل ان سے ناراض بھی ہوں ان کی ایک بات پر، تو وہ اس کا میں ذکر نہیں کروں گا، وہ بہت نازک مرحلہ ہے، اور نہ ہی تو ظاہر ہے ہماری بہن ہے، ہماری بہت ہی عزیز ہے، ان کے ناولوں کو میں نے شروع کے ناولوں کو بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی پڑھیں گے۔ یہ جو عابد ہیں یہ نعت کے لیے بہت اچھی نعتیں کہہ رہے ہیں۔ نعت گو شعراء کے بارے میں میری ایک بالکل مختلف رائے ہے۔ دیکھیے نعت کہنے والے تمام لوگ قابل منزلت ہیں، اللہ میاں کیا ان کی بڑی جزا ہے اور ان کے یہاں ان کو بہت ملے گا، مال وغیرہ ملے گا، مگر شعر کی داد یہ مجھ سے نہیں لے سکتے۔ اگر ان کی نعت شعری محاسن پر پوری نہیں اترتی ہوگی تو میں ان کو داد دینے سے قاصر ہوں۔ مگر عابد نے بہت اچھے حمدیہ شعر بھی لکھے ہوئے ہیں اور نعتیہ شعر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہتے ہوتے ہیں، مگر آج کل بعض لوگوں نے کم کر دیا ہے اس کو، تو کوئی حرج نہیں اپنے مسلک کے اعتبار سے۔ بہت اچھی نعتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرے ممدوح جو ہیں مسز ڈالوے، اب مجھے معلوم نہیں کہ جو یہ انتخاب کرتے ہیں ہم جب ترجمے کا تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں، یہ مجھے ہمیں شاہد کسی وقت بتائیں، اور اس لیے کہ فکشن نگار اور ناول نگار جو ہے وہ زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہے۔ بہت مہربانی ہے آپ کی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آخر میں سب کا مفصل تعارف بھی پیش کیا، اپنی رائے بھی دی۔ تمام مصنفین کا اور تمام تعارف پیش کروانے والے ہمارے ادیبوں اور شاعروں اور دانشوروں کا بے حد شکریہ۔ یہ سیشن اختتام کا پہنچتا۔